پشاور ہائی کورٹ نے ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کی دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے اعلیٰ سطح کے کمیشن یا عدالتی انکوائری کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ پالیسی سازی حکومت کا اختیار ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار سینیٹر ہیں، پارلیمنٹ میں معاملے کو اٹھا سکتے ہیں، متعلقہ حکومتی اداروں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کی دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے اعلیٰ سطح کے کمیشن یا عدالتی انکوائری کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ پالیسی سازی حکومت کا اختیار ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار سینیٹر ہیں، پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پشاور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے ملزم کو 13 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزم خان محمد کو 2.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم دہشت گردوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا۔ ملزم سے ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے پمفلٹس بھی برآمد ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان المبارک میں چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست۔ صوبائی حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ رمضان تقریباً گزر چکا، حکومت رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے منگل اور جمعرات 2 دن کی ملاقاتیں بحال کر دی۔ بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بانی PTI کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ بانی PTI کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے منگل اور جمعرات 2 دن کی ملاقاتیں بحال کر دی ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نعیم جنجوعہ سے۔ جی نعیم، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بانی PTI کی جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر آج لارجر بینچ میں سماعت ہوئی ہے اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے، جس میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے پہلے نام دیے جائیں گے اور جو ان کے بانی PTI کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ وہ جو نام دیں گے انہی کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی اور بانی PTI سے ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے جو بھی بانی PTI سے ملے گا وہ باہر آ کے کسی قسم کی کوئی بھی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ بانی PTI کے بچوں سے ملاقات کے لیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں اور ان کو درخواست دیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا نعیم جنجوعہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخوپورہ میں 1250 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ مرکزی ملزم سابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کلرک شیخوپورہ نعیم اکبر نے ملی بھگت سے اربوں روپے کا خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان جبکہ نیب نے مرکزی ملزم نعیم اکبر سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے سہیل عباس بلوچ سے۔ جی سہیل، بتائیے گا، ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، محکمہ اینٹی کرپشن اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی محکمے کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اینٹی کرپشن تحقیقات میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخوپورہ میں مبینہ طور پر 12.5 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف سامنے آیا۔ مرکزی ملزم سابق ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہیڈ کلرک نعیم اکبر نے اکاؤنٹنٹ خالد ایوب، سینئر ایڈیٹر محمد عاصم، نعیم اختر، ایکسین امجد، اشرف ڈیٹا انٹری آپریٹنگ اور 2 نجی کمپنیوں کی ملی بھگت سے خزانے سے بوگس بل اور ووچر تیار کر کے 12.5 کروڑ روپے جو ہے وہ نکلوائے مختلف اوقات میں۔ جبکہ اس میں مزید انکشاف یہ بھی سامنے آیا کہ جب اینٹی کرپشن کی جانب سے چھاپا مارا گیا تو وہاں سے تمام سرکاری جو ریکارڈ تھا وہ غائب ہو گیا، جبکہ سابق ہیڈ کلرک نعیم اختر نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے یہ مختلف اوقات میں کروڑوں روپے بوگس بل بنوا کر خزانے کو نقصان پہنچاتے رہے، جس پر اینٹی کرپشن نے
टेक ओवर करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि इसमें एक जो अकाउंटेंट ऑफिसर था उन्होंने एतराफ़ किया कि ये तमाम मुलजमान की मिली भगत से इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए जो है वो खजाने से बोगस जो बिल थे उनकी विवश जो है वो निकलवाते रहे, जबकि उनके रिकॉर्ड भी गायब हुआ। इस पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम में नैब ने मरकजी मुलजिम समेत अरबों रुपए की करप्शन है। साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक गौरी साहब, कहिएगा कब से ये सिलसिला जारी था और कुल कितने मुलजिमान हैं जो गिरफ्त में आ चुके हैं और कितने आने बाकी हैं? जी देखिए, एंटी करप्शन की तहकीकात में जो इंकशाफ हुआ है, सरकारी अफसरान और ठेकेदारों ने जो गैर कानूनी अदायगी की, जिसके नतीजे में मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अब नैब ने मामला अपने हाथ में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस सवाल जो है इंतहाई अहम है कि क्या मुलजमान वाकई सजा पाएंगे या माजी के करप्शन केसेस की तरह ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। इसमें जो शेखुपुरा के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन, इन 2 मुलाजमीन जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मिलकर जो है ये मिली भगत की है और अरबों रुपए का जो नुकसान पहुंचाया है। असल में अब ये देखना है कि जो करप्शन हुई है, जो अवाम के टैक्स का पैसा था जिसे तरक्याती कामों पर खर्च होना था, क्या हुकूमत और एहतसाबी इदारे इस बार मिसाल कायम कर सकेंगे? क्या एंटी करप्शन और नैब की तहकीकात मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगी? अवाम को इस केस पर और मीडिया को इस केस पर नजर रखनी होगी ताकि करप्शन के खिलाफ हकीकी कार्रवाई मुमकिन हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक गौरी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, और हमारे नुमाइंदा सुहेल अब्बास बलोच इस बड़े स्कैंडल के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बड़ा स्कैंडल है और अब देखना यह है कि तहकीकात के बाद क्या चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में चीनी 5 रुपए किलो सस्ती हो चुकी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो दस्तयाब है। चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबर बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के तायुन के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की। सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। 180 पर केजी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जो हमारे पास सारे उसके फिगर्स हैं वो बिल्कुल इसके मुताबिक नहीं है। डार साहब की मीटिंग के बाद जब ये फैसला हुआ और कुछ हुकूमत ने एक्शन किए, अकबरी मंडी में को 5 रुपये पर केजी नीचे आ गई, जो इससे पहले जो 168 रुपीज़ पे थी पर केजी, तो वह 162 पे आ गई, जो अकबरी मंडी का फिगर है। तो ये फिगर जो इस वक्त अखबारात में आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल टोटली गलत हैं। हमने रमज़ान शरीफ में कोई 274 उनसे स्टॉल लगवाए। हमने पर पर्सन 5 केजी की चीनी की इजाज़त दी और वो उसकी कीमत थी 130, 130, 130 रुपये।